أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن كادوا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لیستفزونک قدم اکھاڑ دیں تمہارے من الارض اس سرزمین سے، لیخرجوک تاکہ نکال دیں آپ کو منہا اس میں سے، وَإِذًا اور اس وقت لا يلبسون یہ خود بھی نہ رہیں گے خلافک آپ کے بعد الا سوائے قلیلا تھوڑی دیر۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سخت مخالف ہوتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ حق والے ان کی مخالفت نہ کریں اور ان کے ناحق کو حق قرار دیں، تو اس صورت کے اندر وہ قریب آ سکتے ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ کسی کی رسومات کو حق نہ کہو، کسی کے باطل کو حق نہ کہو، کسی کے ناحق کو حق نہ کہو، کسی کی خلاف شرع بات کو حق نہ کہو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین کی سزا سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں تمہیں سزا دے گا تو اللہ کی سزا سے تمہیں بچانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اور گزشتہ آیات میں ہمیں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے وہ جب غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کے اثرات بھی دور رس ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر بہت بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اس لیے اس کو سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کی مخالفت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے کام کا آغاز کیا، اس سے پہلے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، قدر کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کا آغاز کیا، اللہ کے کام کا آغاز کیا، اور جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق بیان کرنا شروع کیا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بیان کرنا شروع کیا، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے حوالے سے بات کی کہ یہ لات، یہ عزا و یہ منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں کا ذکر کیا کہ یہ برائیاں ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، تو بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ اتنی شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ مکہ کے اندر آپ کا رہنا مشکل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے لالچیں بھی دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کے لیے دھمکیاں بھی دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام سے روکنے کے لیے برے القابات سے پکارا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی مشرکین مکہ نے اتنا تنگ کیا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف، تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک پیشن گوئی کی،
ایک عظیم پیشن گوئی کی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کر دیا جائے، اتنی مخالفت کر دی جائے کہ ان کے یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے، یہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور ہو جائیں، کسی اور علاقے کو چلے جائیں۔ تو یہاں پر فرمایا ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آپ کے قدم کو اکھاڑ دیں سرزمین سے، تاکہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے آخری حصے کے اندر پیشن گوئی فرما دی۔ وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو نکلنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دیتا ہے، تو پھر اس کو بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے برا چاہتے ہیں، آپ کو مکہ کے اندر رہنے نہیں دیتے، تو آپ کے بعد یہ بھی زیادہ دیر مکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس کے بعد سے ان کی بے چینیاں شروع ہو گئیں۔ صرف 1.5 سال کے بعد ان کے چیدہ 70 افراد بدر کے میدان کے اندر مارے گئے، چیدہ 70 افراد بدر کے میدان کے اندر قید کر دیے گئے۔ تو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا، اس کے بعد مکہ کے اندر وہ خود بھی چین سے نہ بیٹھ سکے، ان کے لیے پریشانی آتی رہیں۔ تو بدر کے میدان کے اندر بھی انہوں نے مار کھائی، اس کے بعد احد کے میدان کے اندر بھی ابتداً وہ شکست سے دوچار ہوئے اور دم دبا کر کے بھاگے۔ دھول نظر آتی تھی لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے۔ اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے اندر ان کی کمر ٹوٹ کر کے رہ گئی، اور اس کے بعد 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو مکمل طور پر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کر کے لوگوں نے نکال دیا تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے صرف 2 سال کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی، اور اب کسی نے وہاں پر رہنا تھا تو مسلمان بن کر کے، مشرک بن کر کے کوئی وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی گئی کہ آپ کو انہوں نے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا لوگوں کے درمیان یہ تو خیر ہے، جب سے نبی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا، لیکن جب نبی کو لوگ شہید کر دیتے ہیں یا اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، نکلنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں، تو پھر تاریخ اس بات کے اوپر گواہ رہی ہے کہ وہاں پر اور لوگ پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ اور یہی ہوا کہ یہ جو اللہ نے پیشن گوئی کی، تو اس کے قریب تقریباً 10 سال کے بعد پورے جزیرۃ العرب سے مشرکین کا صفایا ہو کر کے رہ گیا۔ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالنے کی کوشش کی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل کیا۔ تو فرمایا سنت، یہی اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے۔ ان تمام تر انبیاء کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ولا تجد، اور تو اللہ رب العالمین کی قوانین کے اندر، اس کے سنتوں کے اندر اور اس کے طریقہ کار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی نبی لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو سراسر نبی لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، وہاں پر جتنے گناہ گار لوگ بھی ہوتے ہیں نبی کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، لیکن جب لوگ نبی کو شہید کر دیتے ہیں یا نبی کو اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس قانون کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک آدمی جو حق کے اوپر ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے کے اندر انسان کی اپنی تقویت ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینے کے اندر انسان کی اپنی عزت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو حق کے اوپر ہو وہ اس کی کوئی مخالفت کرے گا، اس کے راستے میں کوئی گھوڑا اٹکائے گا، اس کو کوئی گاؤں سے نکالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ خود ہی ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو انسان کے لیے عزت کا راستہ یہ ہے کہ جو حق والے ہیں ان کا ساتھ انسان کو دینا چاہیے، نہ کہ ان کو نکالنے کی بات کی جائے۔ وہ ان کا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ اکھاڑ دیں قدم تمہارے من الارض، اس سرزمین مکہ سے، یخرجو کا، تاکہ آپ کو نکال دیں منہا، اس سرزمین مکہ سے، ویزن اس وقت لا یلبثون، یہ خود بھی نہ رہیں گے، خلاف ہوگا آپ کے بعد، الا قلیلا، سوائے تھوڑی دیر کے۔
سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے۔ من ان کے حوالے سے قد ارسلنا، جو ہم نے بھیجے تھے، من قبل کا، اس سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد، اور تو نہیں پائے گا، سنتنا، ہمارے طریقہ کار میں، تحویلا، کوئی تبدیلی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔